قومی آواز بلیٹن پیش خدمت ہیں آج کی کچھ اہم خبریں۔ لاک ڈاؤن کے تیسرے مرحلے میں دہلی کو کوئی راحت نہیں، تمام اضلاع ریڈ زون میں۔ پیر سے لاک ڈاؤن کا تیسرا مرحلہ شروع ہوگا جو 17 اپریل تک چلے گا۔ تیسرے مرحلے میں ملک کو 3 زون میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زون کے حساب سے لاک ڈاؤن میں کچھ راحتیں بھی دی گئی ہیں، لیکن دہلی ریڈ زون میں ہے، اس لیے یہاں کسی بھی قسم کی کوئی راحت نہیں ملے گی، بلکہ مزید سختی کے ساتھ عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر صحت ستیندر جین نے آج کہا کہ آئندہ 2 ہفتوں تک راجدھانی کے تمام 11 اضلاع میں لاک ڈاؤن میں کوئی راحت نہیں دی جائے گی۔ چین کا احتساب ہوگا اور اسے قیمت چکانی پڑے گی، ٹرمپ کے مشیر کا انتباہ۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی جانب سے جمعے کے روز یہ باور کرایا گیا کہ کورونا وائرس نے قدرتی طور پر جنم لیا اور یہ کسی تجربہ گاہ میں نہیں تیار کیا گیا۔ اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے چین پر تنقید کی شدت میں کمی نہیں آئی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ اگر چین زیادہ شفاف طریقے سے حرکت میں آ جاتا تو دنیا کے لیے اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنا ممکن تھا۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر اس موقف کو دہرایا کہ ان کی انتظامیہ ووہان شہر سے شروع ہونے والی اس وبا کی روشنی میں چین کے خلاف سخت اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ امریکی صدر کا یہ موقف جمعے کی شام ایک پریس کانفرنس کے دوران سامنے آیا۔ سہارنپور کی مسجد میں اجتماعی نماز پڑھنے پر 15 لوگ گرفتار۔ اتر پردیش میں سہارنپور کے ناگل علاقے میں ایک مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے الزام میں 15 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹ دنیش کمار نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے سبب کچھ لوگ اماہی گاؤں کے ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے مسجد میں 15 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار لوگوں کے خلاف لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کے الزام میں مختلف دفعات کے تحت معاملے درج کیے گئے ہیں۔ سہارنپور کے SP دیہات ودیا ساگر مشرا نے کہا کہ پورے ضلع میں سبھی کو آگاہ کیا ہوا ہے کہ مسجد میں کوئی بھی اجتماعی نماز ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے سماجی فاصلے پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے اور انفیکشن پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ مشرا نے کہا کہ تھانہ ناگل میں اطلاع ملی تھی کہ یہاں کے اماہی گاؤں میں جمعے کی نماز اجتماعی طور پر ادا کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہاں پولیس پہنچی اور 15 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو گئے تھے۔ ان کی شناخت کرائی جا رہی ہے۔ شمالی کوریا کے تاناشاہ کم جونگ ان زندہ ہیں، کئی ہفتوں بعد سامنے آئی تصاویر۔ شمالی کوریا کے تاناشاہ کم جونگ ان کی موت کی قیاس آرائیوں پر اب فل سٹاپ لگ گیا ہے۔ کوریائی میڈیا نے کچھ تصاویر جاری کی ہیں جس سے وہ ساری خبریں غلط ثابت ہو گئی ہیں جن میں کہا گیا تھا کہ کم کا برین ڈیڈ ہو گیا ہے یا پھر وہ انتقال فرما گئے ہیں۔ تصاویر کے مطابق کم جونگ ایک عوامی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس تقریب میں وہ چیف گیسٹ ہیں۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ تقریب حال ہی میں منعقد ہوئی تھی اور کم جونگ ان زندہ ہیں۔ شمالی کوریا کی سرکاری میڈیا نارتھ کوریا ویب سائٹ نے کم جونگ ان کی کئی تصاویر شائع کی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ کم ایک فوڈ فیکٹری کا افتتاح کر رہے ہیں اور لال فیتا کاٹ رہے ہیں۔ سرکاری میڈیا کی جانب سے جاری اس تصویر میں کم کی بہن کم یو جونگ بھی نظر آ رہی ہیں۔ پوری دنیا میں کورونا متاثرین کی تعداد 34 لاکھ سے تجاوز۔ پوری دنیا میں کورونا متاثرین کی تعداد جہاں 34 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، وہیں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,39,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 65,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور وہاں اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 11 لاکھ سے زیادہ ہے۔ کورونا وائرس کی وبا برطانیہ میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور وہاں ہلاک ہونے والوں کی تعداد یورپ میں اٹلی کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ برطانیہ میں اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 27,500 سے زیادہ ہو گئی ہے، جو اٹلی سے 1,000 سے بھی کم رہ گئی ہے۔
واضح رہے یورپ میں اٹلی وہ ملک ہے جہاں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور وہاں یہ تعداد 28,000 سے زیادہ ہے، جبکہ اسپین اور فرانس میں یہ تعداد 24,000 سے زیادہ ہے۔ کورونا سے ٹھیک ہوئے مریضوں کا خون 10 لاکھ روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ کورونا سے ٹھیک ہونے والے مریضوں کا خون فروخت ہونے کا ایک حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ دراصل انٹرنیٹ پر غیر قانونی طریقے سے کورونا سے ٹھیک ہو چکے مریضوں کے خون کی فروخت شروع ہو گئی ہے۔ کورونا کے علاج اور ویکسین کے نام پر مریضوں کے خون کو ڈارک نیٹ پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا نیشنل یونیورسٹی ANU کی ایک رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈارک نیٹ پر موجود سیلر یعنی فروخت کنندگان الگ الگ ممالک سے شپنگ کر کے بیرونی ممالک میں ڈیلیوری کرا رہے ہیں۔ ڈیلی میل کی ایک رپورٹ کے مطابق زندگی بھر کے لیے قوت مدافعت بڑھانے کے دعوے کے ساتھ کورونا مریضوں کے خون کو لاکھوں روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ 1 لیٹر خون کی قیمت 10 لاکھ روپے تک رکھی گئی ہے۔ حالانکہ خون کے ساتھ غیر قانونی طریقے سے PPE، ماسک، ٹیسٹ کٹ سمیت دیگر سامان بھی زیادہ قیمتوں پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ آسٹریلیا کی نیشنل یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق کم از کم 12 الگ الگ ڈارک نیٹ مارکیٹ پر یہ سامان فروخت ہو رہے ہیں۔ قومی آواز کے قارئین اور سامعین سے ایک ضروری گزارش، لاک ڈاؤن کے ضوابط کی پابندی ضرور کریں۔ شکریہ۔